یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر جو نشے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، یہ شراب کے بارے میں اور نشے کے بارے میں قرآن کا دوسرا حکم ہے۔ اس سے پہلے شراب کے بارے میں جو پہلا حکم اللہ پاک نے نازل فرمایا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے اندر ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو دوسرا جو حکم ہے، یہ جو سورۃ نساء کے اندر بھی بیان ہوا ہے، یہ تقریباً 4 ہجری کی ابتدا میں نازل ہوا تھا، اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کی گئی تھی کہ جو پہلا حکم نازل ہوا تھا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں، اس میں یہ حکم دیا تھا کہ شراب کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کا فائدہ کم ہے۔ تو کچھ جو سینسٹیو لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، جن کی طبیعت کے اندر حساسیت تھی، تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا تھا کہ جس چیز کے نقصان زیادہ ہیں وہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ، لہذا چھوڑ دو۔ تو کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب جو دوسرا حکم دیا تو اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ اور تبدیلی فرمائی، اور تبدیلی یہ فرمائی کہ اوقات بدل دیے، ٹائم بدل دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ لوگ جن کی عادت اور طبیعت کے اندر یہ بات رچی بسی ہو، اور جس طرح کہتے ہیں کہ یہ ان کی نیچر کا حصہ بن چکا ہو شراب پینا، اور اس کے بغیر جو معاشرہ زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، اب اس کے اندر یہ کہا جائے کہ ٹائم جو ہے نا وہ تمہاری مرضی کا نہیں ہوگا کہ جب تم چاہو اس کو پیو، جب پسند کرے اس کو منہ لگاؤ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو پھر ٹائم جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے ہوں گے، اور تمہیں کچھ اوقات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا، لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہوا، سوسائٹی نے یہ سمجھا، اہل ایمان نے یہ سمجھا کہ یار یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو چھوڑ نہیں جا سکتی، اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو ہر بندے کے اپنے پینے پلانے کے اوقات ہوتے تھے، کیونکہ یہ کوئی حرام چیز تھی نہیں، اس وقت مباح تھی، جائز تھی۔ لیکن جب اوقات بدلے اور اللہ نے فرمایا کہ جب بھی عبادت کا اور نماز کا ٹائم ہوگا پھر تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، تو جب اوقات بدلے تو بہت سے لوگوں نے سمجھا یار یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، تو تبدیلی ممکن ہے۔ ہمارے اگر وقت بدل بھی جائیں تو پھر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ ذہن میں چیز پیدا ہوئی کہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، وقت بھی تبدیل ہو سکتا ہے، ٹائمنگ اس کی چینج ہو سکتی ہے۔ اور پھر تیسرا اور جو فائنل حکم تھا وہ کچھ ہی مدت کے بعد سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 91، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر فائنل حکم اللہ رب العالمین نے اس میں نازل فرما دیا کہ نہیں، یہ شیطانی کام ہے، یہ گندگی ہے، اس سے اوائڈ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہو۔ تو پھر تمام صحابہ کرام جب اللہ رب العالمین نے وہ تیسرا حکم نازل فرمایا تو سب نے پھر ہاتھ اٹھا دیے اور اس سے توبہ کر دی۔ تو گریجولی جو چینج ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہوا۔ حکمت اس کو کہتے ہیں، یہ قدرت کا بیان نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک کو طاقت ہے کہ وہ جب چاہے کسی بات کا حکم دے سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا حق ہے۔ یہاں پہ اللہ کی اتھارٹی کا، اللہ کے اختیار کا، اللہ کے حق کا، اللہ کی قدرت کا بیان نہیں ہے، یہاں پہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا بیان ہے کہ کیسے اللہ پاک نے سوسائٹی کی جو تربیت ہے اس کا انتظام فرمایا، کیسی حکمت جو ہے نا اس کو مد نظر رکھا۔ تو جو کام گریجولی ہوتے ہیں وہ پائیدار اور مضبوط ہوتے ہیں، اور جو جذبات میں آگے کیے جاتے ہیں تو وقت پڑنے کے ساتھ ساتھ
جذبات جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے انسان دوبارہ ان چیزوں میں چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے گریجولی اس کے اندر تبدیلی پیدا فرمائی. اب آیات کے الفاظ کو دیکھتے ہیں. یہ میں نے بیک گراؤنڈ آپ سے عرض کر دیا. اب آیات کے ذرا بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, الفاظ پہ غور فرمائے, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یا جہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے نا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو کسی کو پکارا جاتا ہے نا, کسی کو بلایا جاتا ہے, جب آپ کسی کا نام لے کے کسی کو آواز دیتے ہیں, وہ تھوڑا سا متوجہ ہو جاتا ہے, وہ اٹینٹیو ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے, تو غور اور توجہ جو ہے نا وہ اس کی طرف لگا دیتا ہے. تو جہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, تو ایمان والے جو ہیں وہ ان کو الرٹ کرنے کے لیے ان کے کان کھڑے ہو جائیں کہ اگلی جو بات آ رہی ہے, اللہ رب العالمین کوئی اہم حکم جاری فرما رہے ہیں اور ان کو پکارا جا رہا ہے, ان کو آواز دی جا رہی ہے. وہ پکارنے اور آواز دینے کے بعد جو حکم اللہ نے دیا وہ یہ تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جانا اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یعنی اس حد تک نشہ اتر جائے کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا الفاظ ادا کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو. اور پھر فرمایا کہ والا جونبن, اور نہ اس وقت نماز کے قریب جانا جب تم جنابت کی حالت میں ہو, جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو. پھر فرمایا الا عابری سبیل, ہاں ٹھیک ہے, سوائے اس کے کہ تم رستہ گزر رہے ہو, حالت جنابت میں تم رستہ گزر رہے ہو تو اس کی اجازت ہے. اس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. اور یہ کب تک تم قریب نہیں جا سکتے نماز کے, جب تم جنبی ہو, حالت جنابت میں ہو, ناپاکی کی حالت میں ہو. حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اور اگر تم ہو بیمار, او علی سفر, یا تم ہو سفر کے اندر, او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی آیا ہو اپنی حاجت پوری کر کے, رفع حاجت پیشاب خانہ کر کے آیا ہو. او لامستم النساء, یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو. ان ساری صورتوں کے بعد فلم تجدوا ماء, تمہیں پانی نہ ملے, تم نہ پاؤ پانی. فتیمموا, تو پھر تم ارادہ کرو, قصد کرو, تیمم کر لیا کرو, سعیدن طیبن, پاکیزہ مٹی کے ساتھ. وہ کرنا کیسے ہے؟ فمسحوا بوجوہکم ایدیکم, اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کیا کرو, اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا کرو. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ رب العالمین نرمی سے کام لینے والے اور بخشش فرمانے والے ہیں. یہ ہے وہ پہلی آیت جس کے اندر بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. اب انشاءاللہ کچھ الفاظ کی تشریح اور کچھ مسائل کا بیان آپ کے سامنے کرنا ہے, تو ون بائی ون ہم الفاظ کو گو تھرو کرتے ہیں. دیکھیں, جب عبادت ہوتی ہے نا تو اس میں یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ دو چیزوں کا عبادت کے اندر داخل ہونے سے پہلے دو چیزوں کا پاک ہونا, صاف ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک چیز ہے انسان کا بدن, ٹھیک ہے, اس کا بدن پاک صاف ہو, اور بدن کے اندر کپڑے بھی شامل ہیں, اس کا جسم اور اس کے کپڑے وہ پاک صاف ہوں. دوسری چیز جو پاک صاف ہونا ضروری ہے وہ ہے وہ جگہ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے, تو وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے. جیسے بدن پاک صاف ہونا چاہیے, جیسے جگہ پاک صاف ہونی چاہیے, ویسے ہی بالکل انسان کا اندر, یعنی اس کا دماغ اور اس کا دل, وہ بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے. جب کوئی نشے کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کا دماغ اور اس کا دل وہ موجود نہیں ہوتے عبادت کے اندر, ان پہ اس کا قابو نہیں ہوتا, اور وہ حالت پاکی کے اندر نہیں ہوتے.
جیسے ایکسٹرنل پاکی ضروری ہوتی ہے، عبادت کے اندر انٹرنل پاکی بھی ضروری ہے. اور جب کوئی کسی قسم کا نشہ استعمال کرتا ہے تو اس کا ذہن اور اس کا دل پاک نہیں رہتے. تو عبادت اور نماز کے اندر اندرونی اور بیرونی پاکی ضروری ہے. تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہ چیزیں جو تمہارے دماغ اور دل کو ناپاک کرتی ہیں، عبادت کے لیے ان سے بچنا اور دور رہنا بھی ضروری ہے. دل اور دماغ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جیسے بدن اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال فرمایا ہے اس پہ آپ غور فرمائیں، وہ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى. نماز کے قریب نہیں جانا، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم سکر کے اندر ہوتے ہو. سکر کا معنی ہوتا ہے ہر قسم کا نشہ، ٹھیک ہے. اور مسکر اس چیز کو کہتے ہیں ما زال عقلہ وما تغطى عقلہ، ما تغطى عقلہ، ما زال عقلہ وما تغطى عقلہ، جس سے انسان کی فہم و فراست، اس کی عقل وہ گم ہو جائے، صحیح کام نہ کرے. اور جو انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دے، اس کو ڈھانپ لے، اس کو کور کر لے، اس کو چھپا لے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں گم ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں مسکر، اس کو کہتے ہیں سکر. یہ نشہ ہے. تو اس میں اللہ نے یہاں کوئی یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ یہاں شراب کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، یہ حکم مطلق رکھا ہے. لیکن جب آپ پوری آیت کو پڑھتے ہیں کہیں بھی شراب کا لفظ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہوتی ہو. تو نشہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، جب تمہارا دماغ اور تمہارا دل وہ تمہارے قابو میں نہ ہو اور اس پہ پردہ پڑ جائے اور عقل زائل ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گم ہو جائے، ختم ہو جائے، رک جائے، تو ایسی چیز جو تمہاری عقل کو ڈانپ لے اس کا استعمال کر کے نماز نہیں پڑھنی. تو سکارا ہر قسم کا نشہ اس میں شامل ہے. سب سے بڑا نشہ جو ہوتا تھا وہاں پر وہ تھا چونکہ شراب کا، لہذا سب سے پہلے یہ حکم شراب پہ لاگو ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، جو لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے وہ ہے لا تقربوا الصلاۃ، قریب نہیں جانا نماز کے. تو نماز کے قریب نہ جانے کا مطلب نماز کی جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے. لہذا یہاں سے مفسرین نے حکم نکالا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، تو گویا کہ عبادت کی جگہ کے قریب نہیں جانا. تو مسجد کے اندر بھی نہ صرف یہ کہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، بلکہ نشے کی حالت میں مسجد کے اندر بھی اس کا داخلہ ممنوع ہے. اس کے بعد جو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا بول رہے ہو. یہاں پہ کچھ لوگوں نے جو کہا نا کہ حتی تعلموا ما تقولون، تم نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں معلوم ہو تم کیا کہہ رہے ہو. وہ کہتے ہیں جو اس کے اللہ نے ریزن بیان فرمائی ہے، یہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کی جو ریزن بیان فرمائی ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تم کیا پڑھ رہے ہو تو اس حالت میں نماز نہیں ہوتی. تو پھر انہوں نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے اور نماز کے مفہوم کا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی نماز کے قریب جانا جائز نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بے جا تشدد ہے. علماء نے، مفسرین نے اس کو تشدد، دین کے اندر تشدد قرار دیا ہے. وہ فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ پہ غور کرو تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا حتی تفقہوا و تفہموا، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ جو تم بول رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے. یہ اللہ نے نہیں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان سکو کہ الفاظ کیا پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے، یہاں مفہوم کی بات نہیں ہو رہی، الفاظ کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم جو لفظ بول رہے ہو وہ کیا بول رہے ہو، ما تقولون، تم کیا لفظ بول رہے ہو، تم یہ جان لو.
تو وہ ساری صورتیں جن میں بندے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ لفظ کیا بول رہا ہے، فرق نہیں کر سکتا صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس حالت کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی سے انہوں نے مسئلہ نکالا ہے کہ نیند کا اتنا زیادہ غلبہ ہو کہ بندے جو ہے نا، بندہ بے بس ہو جائے اور وہ اپنے دل و دماغ اور اپنی باڈی پہ کنٹرول نہ کر پا رہا ہو نیند کے غلبے کی وجہ سے، انتہائی اونچے درجے کا غلبہ ہو جائے اس پہ نیند کا۔ جب ایسا غلبہ ہوتا ہے نا نیند کا، تو اس وقت بھی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اور الفاظ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ کچھ کا کچھ بول رہا ہوتا ہے۔ تو جب اتنا زیادہ غلبہ ہو جائے تو پھر بھی حکم یہی ہے حدیث کے مطابق کہ تھوڑی دیر کے لیے تم سو لو یا ریسٹ کر لو یا کوئی ایسا کام کرو کہ نیند کا وہ غلبہ دور ہو جائے، اس کے بعد تم نماز پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حالت میں بعض اوقات وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہوگا حالانکہ وہ نماز کے اندر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ تو تمیز اور پہچان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم تمیز کر سکو کہ وہ الفاظ کون سے پڑھ رہے ہو۔ عبادت اور نماز پڑھتے ہوئے کہیں تم شرک کے الفاظ تو نہیں بول رہے ہو، عبادت اور نماز پڑھتے ہوئے کہیں تم خدا نخواستہ اپنے آپ کو گالیاں تو نہیں دے رہے ہو، کوئی بے حیائی اور بدکاری کی باتیں تو نہیں منہ سے نکال رہے ہو، تو تمہیں تمیز ہو اور تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اسی سے مسئلہ نکالا ہے، اور حدیث بھی یہ ہے کہ وہ اسی آیت کی روشنی میں ہے کہ اگر کسی کو پیشاب اور پخانے کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ وہ اپنے جسم پہ کنٹرول نہ رکھ سکے، تو پھر بھی جو ہے نا وہ اس کا دماغ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے دل اور دماغ پہ پریشر ہوگا، اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو جب چیز کیفیت آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اس وقت بھی اس کو جانا چاہیے اور یعنی قضائے حاجت کرنی چاہیے، اس کے بعد تسلی کے ساتھ جب اس کا دل اور دماغ اس کے ساتھ ہو اس وقت اس کو عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، جس طرح فرمایا نا کہ نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو، اسی طرح فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اور نماز کے قریب نہ جانا جب تم جنبی ہوتے ہو۔ یہ لفظ جو جنب ہے یہ ناپاکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے لٹرل میننگ پہ غور فرمائیں، اس کے لفظی جو ہے نا وہ مطلب پہ غور فرمائیں، تو یہ لفظ جنم جو ہے نا یہ اجنبی سے نکلا ہے۔ اجنبی کا مطلب ہوتا ہے بیگانہ، ٹھیک ہے، اوپرا، جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیگانگی، دوری، اجنبیت۔ جب بندہ جنابت کی حالت کے اندر ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت کے اندر، تو وہ طہارت اور پاکیزگی سے دور ہو جاتا ہے، طہارت اس کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے لیے جنوبان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حالت جنابت کیا ہوتی ہے؟ جس وقت مرد یا عورت پر غسل لازمی ہو جاتا ہے، اس کو جنبی حالت کہتے ہیں۔ تو ایسی حالت کے اندر جب تم ناپاکی سے دور ہو جاتے ہو اور طہارت سے دور ہو جاتے ہو، اس وقت بھی عبادت کے قریب نہیں جانا۔ اب اللہ پاک نے اس میں ایک چیز کی گنجائش رکھی ہے، یہاں پر جنابت اور ناپاکی کی حالت میں ایک چیز کی گنجائش رکھی ہے کہ تم عبادت کے قریب نہیں جا سکتے اور عبادت گاہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ جیسے میں نے عرض کیا، لا تقربوا الصلاۃ کا ایک مطلب نماز کی جگہ بھی ہے جو مسجد ہے، تو مسجد کے اندر بھی جنبی داخل نہیں ہو سکتا، وہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن ایک چیز کو اللہ نے اجازت دی، الا عابری سبیل، یہ جو لفظ عابری ہے نا یہ عبور سے نکلا ہے۔ ہم اپنی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں عبور کرنا، کیا مطلب اس کو؟ رستہ عبور کرنا یا نہر عبور کرنا۔ عبور کرنا معنی پار کرنا، کراس کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا عابری سبیل، جنبی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، عبادت گاہ میں بھی نہیں جا سکتا، ہاں اگر ایسا ہو کہ اس کا رستہ مسجد کے اندر سے گزرتا ہو۔ فار ایگزامپل،
جب یہ حکم نازل ہوا تو بہت سے صحابہ کرام کے جو گھروں کے دروازے ہیں وہ مسجد کے اندر کھولتے تھے اور مسجد کے اندر سے گزر کے ان کا راستہ جاتا تھا. اسی طرح اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ مسجد کے اندر سے گزرنا پڑے، عبور کرنا پڑے اس کو، تو گزرنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ الا عابر سبیل، ہاں مسجد کے اندر سے گزرنا پڑے جنبی کو تو گزر سکتا ہے. یہ تو ایک مطلب ہے عابر سبیل کا. اور عابر سبیل کا دوسرا مطلب، جب تم رستہ عبور کر رہے ہو یعنی سفر کر رہے ہو، جب تم ٹریول کر رہے ہو، اگر تم مسافر ہو اور اس حالت میں جنبی ہو جاؤ تو اس وقت تمہارے لیے ایک گنجائش نکالی ہے دین نے. وہ کون سی گنجائش ہے اس کا بیان آگے آ رہا ہے. بالکل 2 لفظوں کے بعد اس کا بیان اللہ نے شروع کیا ہے. اگر تم جنبی ہو اور سفر طے کر رہے ہو تو اس وقت تمہارے لیے نماز پڑھنے کی یا عبادت گاہ کے اندر جانے کی ایک سبیل ہے، گنجائش ہے. اور وہ کیسے ہے اس کا بیان آگے آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں حتی تغتسلوا، عام حالات کے اندر جو جنبی ناپاک مرد اور عورت ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے، عبادت گاہ کے اندر بیٹھ نہیں سکتے حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لیں اور پاک ہو جائیں. پھر اللہ رب العالمین نے اگلی بات فرمائی. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں جو تفصیل ہے تھوڑی سی وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. تفصیل یہ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم ہو بیمار. یہ اب جنابت کی جو حالت ہے نا اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. نشے کی حالت کی بات ختم ہو گئی تھی، نشے کا حکم جو بیان جو کرنا تھا وہ اوپر ختم کر دیا. اب جو ہے نا جنبی ہو بندہ، ناپاک ہو کوئی مرد اور عورت، اس کے آگے تفصیل اللہ دے رہے ہیں. گنجائش کہاں پر ہے؟ تو گنجائش کا بیان اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. فرمایا گنجائش یہ ہے، رخصت یہ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو. یہ مردہ مریض کی جمع ہے. اگر تم بیمار ہو، مرد ہو عورت ہو، اگر تم بیمار ہو جاؤ، او علی سفر، یا تم سفر کے اندر ہو. یہ عابر سبیل کی آگے تشریح اللہ نے کی ہے، یا تم سفر کی حالت کے اندر ہو. نمبر 2، تیسری بات، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پیشاب پخانہ کر کے واپس آئے. ٹھیک ہے، یہ تیسری کیفیت ہے، وہ بھی ناپاکی ہوتی ہے. اللہ نے بڑی ناپاکی کا بیان بھی کیا، چھوٹی ناپاکی کا بیان بھی کیا. ٹھیک ہے، اب بندہ مریض ہو جنبی ہو جائے، بندہ مسافر ہو جنبی ہو جائے، یہ ہے بڑی ناپاکی کا بیان. اب فرمایا جو پیشاب پخانہ کر کے آؤ، یہ ہے چھوٹی ناپاکی کا بیان. اب ان سب کا حکم بیان ہو رہا ہے. غائط کا جو لفظ ہے یہ ہوتا ہے ایسی نشیبی جگہ جہاں بندہ کسی اوٹ میں کسی پردے میں بیٹھتا ہے. تو عام طور پر پیشاب کرنے کے لیے اوٹ اور پردہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ حیا کا اور احترام کا لفظ استعمال کیا تاکہ لوگوں کو، یعنی سیدھا سیدھا نہیں کہا تم پیشاب پخانہ کر کے آؤ، بلکہ یہ طریقہ ہوتا ہے نا، زبانوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف زبانوں کے اندر چیز کو ایکسپریس کرنے کا اور بیان کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو اس کے اندر حیا کا اور یعنی پردے کا خیال رکھا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تم اوٹ سے اور نشیبی علاقے سے یعنی پیشاب پخانہ کر کے واپس آؤ. چوتھی بات، ان سب کا حکم ایک ہی ہوگا جو بیان آگے ہو رہا ہے. جنبی ہو بیمار ہو، جنبی ہو سفر پر ہو، ٹھیک ہے، یا پیشاب پخانہ کر کے آئے ہو اور چھوٹی ناپاکی ہو گئی ہے. او لا مستم النساء، یا او کا معنی ہوتا ہے یا لا مستم، یہ لمس سے نکلا ہے، لمس کا معنی ہوتا ہے چھونا. لا مستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو. اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، مفسرین نے کیا بیان کیا. یا تم نے چھو لیا ہو عورتوں کو، تو چھو لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے حیا کا اور پردے کا لفظ استعمال فرمایا. لا مستم النساء کا معنی ہوتا ہے یعنی اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرے، اس کو کہتے ہیں چھونا. اللہ رب العالمین نے حیا کا لفظ استعمال کیا، سیدھے سیدھے الفاظ استعمال نہیں کیے.
بلکہ پردے کے ساتھ اس کو بات کی ہے، لامستم النساء، جب تم عورتوں کو چھوتے ہو، یعنی میاں بیوی والا تعلق اس کام کرتے ہو۔ دوسرا اس کا مطلب چھونا بھی ہے، ٹچ کرنا بھی ہے ہاتھ سے، جب تم نے عورتوں کو ٹچ کیا ہو۔ اسی لیے کچھ جو حساس قسم کے علماء ہیں، ہمارے امام ہیں، تو انہوں نے اس کا مطلب ٹچ کرنا ہی لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے نا میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا ہم نہیں لیتے، ہم اس کا مطلب وہی لیتے ہیں جو ظاہری ظاہری نظر آ رہا ہے۔ لامستم النساء، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو چھونے سے بھی ناپاکی ہو جاتی ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے، پاکی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چھونے سے بھی ہو جاتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں عورتوں کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہاتھ لگانے سے نہیں ہوتا۔ ابھی جو ہے نا امام مالک رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہاتھ لگانے سے نہیں صرف وضو ٹوٹتا، بلکہ اگر کسی نے شہوت کے ارادے سے، یعنی اسی نیت کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ عورت کو چھوا ہوگا تو پھر تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ جذبات اس کے نہیں ہے، وہ نیت اس کی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ چھوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی حرج نہیں ہوتا اس کو۔ لیکن حنفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ٹچ کرنے کا مطلب نہیں ہے، یہاں پہ عورت کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور نعوذ باللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب تم ہاتھ لگاؤ اور تمہارا وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے۔ انہوں نے کئی حدیثیں بیان کی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کی حالت میں ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے جسم کو آپ ٹچ بھی کرتے تھے، کبھی ان کے ماتھے پہ بوسہ بھی لے لیتے تھے، اس کے بعد جا کے آپ نماز پڑھ لیتے تھے، آپ وضو نہیں کرتے تھے۔ تو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو حنفی جو وہ مسلک ہے وہ یہی ہے کہ یہاں لامستم النساء کا ایک خاص معنی ہے اور خاص مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف حیا اور پردے کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ تو مطلب یہی ہے کہ جب تم عورتوں کے پاس جاؤ گے تو یہ 4 حالتیں بیان فرمائی، ان میں سے کچھ جو ہے نا بڑی ناپاکی کی ہیں اور کچھ چھوٹی ناپاکی کی ہیں۔ جب بھی تم ناپاک ہو جاؤ، ان شارٹ یہ ہے، جب بھی تم ناپاک ہو جاؤ، جنابت کی حالت ہو لیکن تم بیمار ہو، اب پانی تم استعمال نہیں کر سکتے، بیماری کی حالت میں پانی استعمال کرو گے تمہاری بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا تم سفر کے اندر ہو اور پانی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، یا ہے اور تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، ڈھونڈنا مشکل ہے، یا تم پیشاب پخانہ کر کے آئے ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، یا تم عورتوں کے پاس سے ہو کر آئے ہو اور غسل کا پانی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے لیے ہم نے رستہ نکالا ہے، تمہارے لیے رخصت پیدا کی ہے۔ اب یہ سارے مسئلے جو بیان کیے نا، ان کے بعد فرمایا فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، جنبی ہو، مریض ہو، جنبی ہو، سفر میں ہو، پیشاب کر کے آئے ہو، عورتوں کے پاس سے ہو کے آئے ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہیں پا رہے، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، اب کیا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں ناپاک نہیں رہنا، تمہیں یہاں پاک کرنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لیا کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ تیمم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، پاک ہونے کی نیت کرنا، پاک ہونے کا ارادہ کرنا۔ تو یہیں سے جو ہے نا وہ مسئلہ نکالا ہے، تقریباً سارے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ تیمم کے اندر پاکی کی نیت کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، وضو کے اندر نیت فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب کے نزدیک فرض نہیں ہے، لیکن تیمم کے اندر نیت کرنا، ارادہ کرنا کہ میں پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ فرض ہے۔ اس کے معنی کے اندر یہ بات شامل ہے، فتیمموا، اور تیمم کر لیا کرو، یعنی پاکی کا ارادہ کرو، پاکی کی نیت کرو، کس کے ساتھ؟ سعیدن، مٹی کے ساتھ، طیبن، جو پاک ہو، تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تیمم کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو تیمم کا طریقہ بتایا، فمسحوا، ہاتھ پھیرا کرو، یہ مسح سے نکلا لفظ، فمسحوا مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیر لیا کرو، بے وجوہکم، اپنے سارے چہرے پر، اپنے پورے چہرے پر، بے وجوہکم، پورا چہرہ، اپنے پورے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پہ، اپنے بازوؤں پہ، ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرا کرو۔
تو دو باتیں تیمم کے اندر ہیں جن پہ ہاتھ پھیرنا ہے، ایک چہرہ اور ایک بازو، بس یہ دو ہی چیزیں ہیں، ان پہ ہاتھ پھیر لو تو تم پاک ہو جاتے ہو، چاہے چھوٹی ناپاکی ہو چاہے بڑی ناپاکی ہو، پیشاب پخانہ کر کے آئے ہو پھر بھی پاک ہو جاؤ گے، اور جنبی ہو وضو فرض ہے پھر بھی پاک ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جس نے نہانا ہے وہ بھی بس چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور بازو پہ ہاتھ پھیرتا ہے پاک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ رب العالمین وہ بڑے مہربان ہے تم پہ، وہ نرمی کرنے والا رب ہے، غفورن اور بخشنے والا رب ہے، تو اس نے تمہارے لیے نرمی کی ہے اور تمہارے لیے بخشش کا بندوبست کیا ہے۔ یہ عبادت ہے، اللہ کا حکم پورا کرو گے بخشش کا بندوبست بھی ہوگا اور تمہارے لیے مسئلے کا حل بھی نرمی کے ساتھ نکل آئے گا۔ اللہ رب العالمین تم پہ نرمی کرنے والے ہیں اور تمہاری بخشش کا بندوبست کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، تاکہ اس میں کوئی چیز جو ہے نا وہ باقی نہ رہ جائے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر پھر بھی کوئی چیز باقی رہ جائے تو آپ جو ہے نا سوالات نوٹ کر لیجئے، ابھی تو ہم سوالوں کے اندر اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، بے شک اسی پہ پورا درس لگ جائے، لیکن یہ جو تیمم کا مسئلہ ہے نا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بہت ضروری مسئلہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے جیسے اللہ نے فرمایا عفوان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نرمی اور اللہ کا تحفہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اسے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں نا ان کے لیے یہ اللہ کا انعام نہیں تھا، ان کو ہر صورت میں پراپر طریقے سے پانی کے ساتھ پاکی حاصل کرنی پڑتی تھی، یہ خاص انعام اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو عطا فرمایا، اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب یہ اللہ نے انعام عطا فرمایا تھا، تو یہ انعام اللہ نے عطا فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ آپ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا وقت نہیں ہے، ایک غزوہ ہے اس کا نام ہے غزوہ بنو مستلق، اس سے واپسی کا سفر تھا، ایک جگہ پہ لشکر ٹھہرا ہوا تھا، اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ تھی اپنی بیویوں میں سے، تو جہاں پہ لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہار تھا جو حضرت خدیجہ سے لیا تھا انہوں نے، تو وہ ہار گم ہو گیا، انہوں نے ایسے گلے پہ ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کہ میرا ہار کہیں گم ہو گیا، تو لوگ تلاش کرنے لگ پڑے، تو قافلہ ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، جو ہے نا وہ ہار نہیں مل رہا، اور اوپر سے نماز کا وقت ہے، وہ نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، تو لوگ پریشان ہو گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ کو ناراض ہو رہے ہیں، عائشہ آپ کا ہار گم ہو گیا ہے اور آپ کی وجہ سے دیکھنا ابھی نماز کا وقت جو ہے نا وہ جا رہا ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں، تو کوئی مسئلہ کا حل نہیں نکل رہا تھا، اب جو ہے نا اب کیا کریں، ہر بندہ پریشان ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور سفر کے جہاں پہ ٹھہرے ہوتے وہاں پانی کا بندوبست نہیں ہے، اور خیال تھا کہ قافلہ چلے گا تو پانی تک پہنچ جائیں گے، اب سفر نہیں کر سکے کہ سارے ہار ڈھونڈ رہے ہیں اور حضرت عائشہ کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے تھے، اب جو ہے نا وہ پریشان ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور صحابہ کرام بھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی کا حل یہ نکال دیا کہ یہ آیات نازل فرما دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے اور خوش ہو کر صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے تمہیں یہ گفٹ عطا فرمایا ہے، اور وہی لوگ جو دل میں سوچ رہے تھے، یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی صحابہ کرام جو حضرت عائشہ کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آ کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مبارک باتیں پیش کر رہے تھے، ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے ابو بکر کی فیملی والوں یہ تمہارا کوئی پہلا احسان نہیں ہے امت پر، تمہاری وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی گفٹ اور کئی انعامات عطا فرمائے، اور آج پھر آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک بہت بڑا انعام اور گفٹ اس امت کو عطا فرما دیا۔ تو یہ تقریباً جو ہے نا یہ 6 ہجری کی بات ہے، غزوہ بنی مستلق جب ہوا تھا تو 6 ہجری میں مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی ہوئے 6واں سال تھا
جب اللہ رب العالمین نے یہ گفٹ عطا فرمایا تیمم کرنے کا۔ اب جو ہے نا تیمم کرنا کیسے ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا نا، ایک تو یہ ہے کہ مٹی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو پاکیزہ مٹی کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی فزیکل امپیورٹی، کوئی نظر آنے والی گندگی اور ناپاکی اس جگہ پہ نہ ہو جس جگہ پہ آپ نے تیمم کرنا ہے۔ مٹی کی قسم ہو، زمین کی کوئی قسم ہو، زمین کی کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ ہے کہ درختوں پہ ہاتھ پھیر کے تیمم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لوہے پہ ہاتھ پھیر کے آپ تیمم نہیں کر سکتے، شیشے پہ ہاتھ پھیر کے تیمم نہیں کر سکتے، یہ مٹی کی قسمیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں جو مٹی کے اندر سے، مٹی سے بنتی ہیں، مٹی سے تیار ہوتی ہیں، پتھر پہ ہو سکتا ہے، ماربل پہ ہو سکتا ہے، زمین پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اینٹوں پہ ہو سکتا ہے، جو مٹی سے بنتی ہیں، یہ ایسی چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے، پرنسپل بیان کیا ہے کہ کون سی چیز ہوگی جس کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے، کون سی چیز ہوگی جس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے خلاصہ بیان یہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو آگ میں ڈالنے سے جل جاتی ہے یا میلٹ ہو جاتی ہے، کوئلہ بن جاتی ہے یا پھر پگھل جاتی ہے، وہ مٹی کی قسم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تیمم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ چیزیں جو میلٹ نہیں ہوتی اور جلتی نہیں ہیں، وہ مٹی ہوتی ہیں، وہ یا مٹی کی جنس ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے۔ ماربل ہو، پتھر ہو، مٹی ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دیوار جو ہوتی ہے وہ پتھروں کی بنی ہوتی ہے، اس دیوار پہ ہو جاتا ہے۔ جس دیوار پہ پیپر لگا ہوتا ہے، جس سے یورپ میں لوگوں نے پیپر لگائے ہوتے ہیں، ماربل لگا ہو، چپس لگا ہو، اس پہ تیمم ہو جاتا ہے ہاتھ پھیر کے۔ لیکن اگر پیپر اس کے اوپر لگا ہوا ہو، اس پہ تیمم نہیں ہوتا، وہ مٹی کی قسم نہیں ہوتی، پیپر جل جاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ اپنے گھروں کے اندر آپ کوئی صاف ستھرا خوبصورت سا ماربل کی ٹائل لا کے رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو اس کے پاس رکھ دیں اور وہ تیمم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، جب بھی ضرورت پڑتی ہے اس پہ ہاتھ پھیر کے میں عرض کرتا ہوں کیسے کرنا ہے۔ اگلی بات جو قرآن نے بیان فرمائی ہے نا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لیا کرو۔ اب اس میں علماء کا جو ہے نا آگے اختلاف ہے، قرآن کے الفاظ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے۔ جو حنفی، شافعی، مالکی ہیں، یعنی اکثریت اس طرف ہے، حنفی، شافعی، مالکی، سب کے نزدیک 2 دفعہ ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں 2 باتوں کا ذکر ہے نا، چہروں کا ذکر ہے اور ہاتھوں کا ذکر ہے، لہذا 2 دفعہ پتھر پہ یا زمین پہ ہاتھ مارو، اور پتھر پہ زمین پہ ہاتھ مار کے اس طرح ہتھیلیوں کی سیدھی سائڈ سے اچھی طرح اپنے پورے چہرے پہ ہاتھ پھیرو، جتنا وضو میں دھوتے ہو نا اتنے چہرے پہ پورے پہ ہاتھ پھیر لو، چہرے کو مال لو، ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ پھر ہاتھ پھیرو، پتھر پر ہاتھ مارو یا مٹی پر، ریت پر کسی، تو اس کے بعد جو ہے نا اپنے دونوں بازو، رائٹ سیدھا پہلا اور الٹا بعد میں، ان دونوں پہ ہاتھ پھیر دو۔ اب بعض علماء نے پوری تفصیل جو ہے تھوڑی سختی کر کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان فرمایا کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ بچے نہ، کوئی بال جو ہے نا وہ رہ نہ جائے جس پہ ہاتھ نہ پھر لے آپ کا، جیسے وضو کے اندر آپ کرتے ہیں کہ کوئی بال خشک نہ ہو، اس طرح تیمم کے اندر بھی ویسے ہی کریں۔ یہ تھوڑی سی سختی ہے لیکن اگر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے جو ہے نا سیدھے ہاتھ کے نیچے، سیدھے ہاتھ کے نیچے اپنا الٹا ہاتھ رکھو، ہتھیلی ناخنوں سے سٹارٹ کرو، نیچے جو ہے نا بازو کے نیچے 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 ہاتھ پھیرتے پھیرتے کونی تک لے جاؤ، کونی کو کراس کر کے پھر ہاتھ کو اوپر لے آؤ، اس بازو کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے 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 پھر انگلیوں کے ناخنوں تک لے جاؤ۔ پھر اسی طرح اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے نا الٹے ہاتھ کے نیچے رکھو، تو پورا نیچے پھیر کے کونی سمیت پھر اوپر پھیر کے پھر ناخنوں تک لے آؤ، اور پھر انگلیوں کے اندر انگلیاں بھی ڈال کے ایسے اچھی طرح اس کا خلال بھی کر لو تاکہ اندر سے بھی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ تو یہ ہو گیا۔ یہ تو کہتے ہیں حنفی، مالکی، شافعی کہتے ہیں 2 مرتبہ ہاتھ پھیرنا ہے، ایک دفعہ چہرے کے لیے، ایک دفعہ بازو کے لیے۔ لیکن جو حنبلی اسکول آف تھاٹ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تیمم کرو اور چہروں اور ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لو، تو 2 دفعہ پتھر پہ ہاتھ پھیرنے مارنے کا یا زمین پہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ زمین پہ یا پتھر پہ مٹی پہ ہاتھ مار لو، وہی ہاتھ چہرے پہ پھیرو اور وہی ہاتھ کلائیوں پہ پھیر لو۔ وہ کہتے ہیں اتنی لمبی جو ہے نا جانے کی کونیاں بھی اس میں شامل کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی، ہاتھوں پہ ہاتھ ڈالو، کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لو اور اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیر لو، تو کلائیوں پہ بھی کوئی بندہ ہاتھ پھیر لیتا ہے نا، کونیاں اس کی رہ بھی جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں، کلائیوں پہ ہاتھ پھیر لو تو ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں
اللہ کا حکم پورا کرنے میں پاکی ہے. ٹھیک ہے جی. علماء بیان فرماتے ہیں, مولانا مودودی نے بھی اس طرف اشارہ کیا اپنی ایک کتاب کے اندر, رسالہ مسائل کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پاک کرنے کی طاقت جو ہے نا پانی کے اندر نہیں ہے کہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں. پاک کرنے کی طاقت پانی کے اندر نہیں ہے. پاک کرنے کی طاقت اللہ کے حکم کے اندر ہے. جب اللہ کا حکم پانی استعمال کرنے کا ہوا تو پانی کو یہ طاقت مل گئی, اور جب اللہ کا حکم مٹی استعمال کرنے کا ہوا تو مٹی کو طاقت مل گئی. تو اصل جو طاقت ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر ہے, اللہ کے فرمان کے اندر ہے. تو اس کا فرمان پورا ہو جائے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے, وہ کسی چیز کے ساتھ بھی ہو. یہ ہے بیسک چیز. یہ کیوں ہے, یعنی ایسا کیوں ہے کہ آپ مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہیں اور آپ کا جو ہے نا وہ جسم پاک ہو جاتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے طہارت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ پیشاب کر کے آیا ہے تو نہ کوئی استنجا کرتا ہے, نہ کوئی باقی اس کے جسم کے ساتھ گندگی لگی رہ سکتی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ جنبی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے جسم پہ گند لگا ہوا ہے ابھی, ٹھیک ہے, وہ حالت جنابت کے اندر ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی میاں بیوی جو ہے وہ بھی فارغ ہوئے ہیں تو ان کے جسم پہ گندگی لگی ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیریں اور بازو پہ ہاتھ پھیریں اور پاک صاف ہو جائیں؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس میں 3 چیزیں ہیں تیمم کے اندر. اللہ نے ایسا کیوں حکم دیا ہے؟ کیسے بندہ پاک ہو جاتا ہے؟ دیکھو 2 طریقے تھے. ایک تو یہ تھا ان کو کہتے کہ جناب جب تک تمہیں پانی نہیں ملتا تم ناپاک ہو, تم پاک نہیں ہو, ٹھیک ہے. تو کتنا بوجھ ہوتا ہے کسی بندے کے ذہن پہ جب اس کو یہ احساس ہو کہ میں ناپاک ہوں, میں ناپاک ہوں, میں ناپاک ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں عبادت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, میں ناپاک ہوں. تو ایک ناپاکی جو ہے نا انسان کی نیچر جو ہوتی ہے, انسان کی طبیعت, فطرت اس پہ بوجھ ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا یہ بوجھ ہلکا کیا, تو اس کو پاکی کا احساس دیا. جب وہ بندہ ہاتھ پہ لیتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے, یہ فیل وہ کرتا ہے کہ جی میں پاک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو طہارت کا احساس دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے تیمم کا حکم دے دیا, تیمم کر لو تم پاک ہو جاتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پاکی کی اہمیت جو ہے نا وہ پتہ چلتی ہے کہ پاکی کی کتنی اہمیت ہے. ایک بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو, اس کو پسند نہیں کیا گیا, نہ شریعت پسند کرتی ہے, نہ خود اپنا نفس بندے کا پسند کرتا ہے, نہ ماحول, نہ گھر, کوئی بندہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ گندا اور ناپاک ہو. تو اس کی اہمیت اس کے ذہن میں ہو کہ پاک ہونا اور صاف ہونا اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پانی نہیں ملے گا پھر بھی کرنا ہی کرنا ہے اس کو. ایک دوسرا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے پاک ہو جاؤ, لیکن پاک ضرور ہونا ہے. تو پاکی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور تیسری بات جو اس کے اندر موجود ہے وہ بھی بہت زبردست ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ جو عبادت ہے نا اللہ کی, نماز ہے, قرآن کی تلاوت ہے, یا باقی کوئی عبادت ہے, جو اللہ کی عبادت ہے اس کا بڑا احترام ہے. عبادت کا بڑا احترام ہے, اس کی بڑی آنر ہے, اس کی بڑی عزت ہے. تو عبادت کے احترام کے لیے یہ ایک نفسیاتی تدبیر ہے. آپ میرے ساتھ موجود ہیں نا جی, آپ سمجھ رہے ہیں؟ عبادت کے احترام کے لیے یہ ایک نفسیاتی تدبیر ہے, ایک سائیکولوجیکلی اللہ رب العالمین نے یہ ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے, کہ عبادت کے احترام اور نماز کے احترام میں اس کو یہ احساس ہو کہ نہیں میں اب نماز کے قریب نہیں جا سکتا, میں ناپاک ہوں. اور جب وہ تیمم کر لیتے کہتا اب میں پاک ہو گیا, اب میں نماز کے قریب جا سکتا ہوں, اب میں عبادت کر سکتا ہوں. تو عبادت کا احترام ہے تاکہ اس کے دل میں اس کا احترام موجود رہے کہ جب یہ حالت ہوتی ہے تو میں نماز کے قریب نہیں جا سکتا, اور جب یہ ہوتی ہے تو پھر میں جا سکتا ہوں. تو نماز کا بھی احترام اور عبادت کا احترام موجود ہو. اب جو ایک اور بڑا اہم مسئلہ اس بارے میں سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تیمم کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہم پوری طرح پاک ہو گئے؟ جیسے ہم وضو کر لیتے تھے اور نہا لیتے تھے تو جب تک ہمارا وضو ٹوٹتا نہیں تھا, چاہے پورا دن گزر جائے, چاہے 4 6 نمازیں ہم پڑھ لیں, ٹھیک ہے, تو پھر بھی ہم پڑھ سکتے جب تک وضو نہیں ٹوٹتا تھا, ہمیں اجازت تھی. تو کیا تیمم کر کے بھی اجازت ہی ہے؟
تو اس میں جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہی ہے کہ تیمم جو ہے نا یہ بھی وضو کی طرح اور غسل کی طرح ایک پراپر طہارت ہے. اس کو کہتے ہیں بندہ مطلق پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے وضو کر کے اور نہانے کے بعد جو عبادت چاہو کرو, جتنی دیر تک وضو نہیں ٹوٹتا آپ کرتے رہو, 2 نمازیں پڑھو, 3 پڑھو, 4 پڑھو, قرآن پڑھو, جو مرضی کرو. تو تیمم بھی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بھی کوئی اس کی حد نہیں ہے, جب تک کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس سے تیمم ٹوٹتا ہے, اور ہر اس کام سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے. ہر اس کام سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جب تک ٹوٹتا نہیں ہے آپ وضو جیسے کر کے پڑھ سکتے تھے, تیمم کر کے بھی کر سکتے ہیں. یہ طہارت مطلقہ ہے. لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اس سے اختلاف ہے. جو حنبلی اسکول آف تھاٹ امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ تیمم ایک وقت کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ یہ ضرورت کے مطابق عبادت ہے, مطلق نہیں ہے. جیسے وضو اور غسل ہوتا تھا ویسے مطلق نہیں ہے, عام نہیں ہے. یہ ایک ضرورت کے تحت ہے, اور ضرورت کو اتنا اوپن اور کھلا ہم نہیں رکھ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تیمم ایک وقت کے لیے ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک وقت کے اندر اندر آپ جتنی مرضی فرض پڑھیں, جتنے مرضی نفل پڑھیں. مثلا وہ کہتے ہیں کسی کی قضا نمازیں ہیں تو بے شک وہ 10 قضا کرے ایک وقت کے اندر اندر. آپ نے زور کے لیے تیمم کیا تھا تو جب تک زور کا وقت موجود ہے اب پچھلے فرض پڑھیں, 1 پڑھیں, 4 پڑھیں, 10 قضا کریں, آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ جمع کر رہے ہیں تو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں. ایک وقت میں زیادہ فرض بھی ہو سکتے ہیں, نفل پڑھیں, فرض پڑھیں, قرآن پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی زور کا وقت ختم ہوگا تو کہتے ہیں تیمم آٹومیٹک ختم ہو جائے گا, اب آپ کو اثر کے لیے نیا تیمم کرنا پڑے گا. تو یہ چونکہ ضرورت کے تحت ہے تو ضرورت انلمیٹڈ نہیں ہو سکتی, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب نیا وقت شروع ہوگا تو اس کے لیے آپ کو نیا تیمم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو مالکی اور شافعی ہیں تھوڑا سا اس میں اور اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک جو تیمم ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ایک ہی فرض پڑھ سکتے ہیں, نفل اس کے اندر آئیں گے, نفل آپ جتنے مرضی پڑھیں, لیکن ایک تیمم کے ساتھ آپ 2 فرض نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے زور کے لیے پڑھنے کے لیے آپ نے تیمم کیا تو آپ زور کی نماز ہی پڑھیں گے. پچھلی قضائیں اور سفر کی نمازیں اور اثر کو زور کے ساتھ جمع کرنا, اور یہ نہیں آپ کر سکیں گے. یعنی ایک تیمم کے ساتھ 2 فرض نہیں پڑھ سکتے, اس کے لیے آپ کو پھر الگ سے وضو کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں ایک حدیث ہے اور اس حدیث سے جو ہے نا ہمیں مسئلہ یہ نکالا ہے کہ یتیمم لکل صلاۃ وان لم یحدث, ہر نماز کے لیے اس کو تیمم کرنا چاہیے چاہے تیمم ٹوٹے یا نہ ٹوٹے. چاہے کوئی ایسا کام ہو جس سے تیمم ٹوٹا ہے یا نہ ہو, ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, اس کو ہر نماز کے لیے الگ تیمم کرنا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں تو یہ ہے اختلاف. حنفی جو ہیں وہ ان کی فلیکسیبلٹی زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں تیمم کر لیا ہے, یہ وضو کا الٹرنیٹو ہے, اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو وضو کا ہے. تو جب تک کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جسے ٹوٹ جائے گا تیمم یا وضو جیسے ٹوٹ جاتا ہے, اس وقت تک آپ کو اجازت ہے چاہے 3 نمازیں پڑھیں, چاہے 4 نمازیں پڑھیں, چاہے جب تک اس کو چلتا ہے چلائیں. ٹھیک ہے. اور امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر بے شک جو کچھ کرنا چاہیں کریں, لیکن شافعی اور مالکی کہتے ہیں کہ ایک فرض پڑھ سکتے ہیں, بس ایک وقت کا فرض, ایک وقت کا فرض. دوسرے وقت کے فرض آپ ایک تیمم کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. پھر ایک اختلاف اور بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا جب تک وقت داخل نہیں ہوگا نماز کا تو اس سے کسی بھی وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو حنفی تو کہتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ابھی زور کا ٹائم شروع نہیں ہوا, آپ 12 بجے بھی تیمم کر سکتے ہیں, اور وہ جو تیمم آپ نے 12 بجے کیا تھا آپ اس کے ساتھ زور پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی زور کا وقت شروع نہیں ہوا, لیکن باقی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم,
جب نماز کا وقت ہوگا پھر طہارت کرو. تو کہتے ہیں نماز کا جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے یا نماز کا وقت ہونا ہے یا نماز کی تیاری کرنی ہے اس وقت ہم نے تیمم کرنا ہے. یہ بھی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. لہٰذا یہاں بھی حنفی مسلک جو ہے وہ زیادہ کھلا، زیادہ آسان اور زیادہ قرآن و سنت کے مطابق محسوس ہوتا ہے کمپیریٹیولی. ہم باقیوں کو رد نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو ترجیح دے رہے ہیں. ایک مسئلہ تیمم کے بارے میں یہ ہے، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، میں آپ کا کوئی سوال بھی لوں گا کہ کیا نفل کے لیے اگر تیمم کریں تو اس کے ساتھ فرض پڑھے جا سکتے ہیں؟ نفل کے لیے، نفل چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور فرض جو ہے نا وہ ہیوی اور مضبوط چیز ہے. تو کیا جو کمزور چیز کے لیے جو طہارت حاصل کی ہے اس کے اوپر ہم مضبوط چیز کھڑی کر سکتے ہیں؟ تو حنفی پھر اگین وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، تیمم کرنے سے بندہ پاک ہوتا ہے. یہ پاکی کے لیے جب آپ نے کر لیا تو جو چاہو کرو، ٹھیک ہے. نفل کے لیے کیا تو پاک تو آپ ہو گئے، آپ فرض بھی پڑھو. جب چاہو جو چاہو نفل کے لیے کرو یا فرض کے لیے کرو، پاک ہو گئے تو پاک ہو گئے. پاکی جو ہے مطلق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے. لیکن حنفی مالکی شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. فرض کے لیے تیمم کرو گے تو پھر آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، جتنے چاہے پڑھیں، کیونکہ نفل کمزور ہے، فرض کے انڈر آتا ہے، آپ کریں. لیکن اگر آپ نے نیت کر کے نفل کے لیے، نفل کسی کام کے لیے تیمم کیا تو آپ نے پھر نفل کی ہی نیت کی تھی، آپ اس کے اندر فرض کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ فرض ہیوی ہے اور آپ کی جو بنیاد ہے نا، جو فاؤنڈیشن ہے، نیند جو آپ نے رکھی تھی طہارت کی، وہ کمزور ہے. یا پھر آپ ایسا کریں کہ تیمم کرتے ہوئے جو جب نیت کریں تو فرض نفل سب کی نیت کر لیں تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ کچھ فقہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ اگر آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے. لیکن جو آسان ہو نا، پبلک کو اسی کو فالو کرنا چاہیے. آسان یہی ہے کہ یہ طہارت ہے، وضو کا الٹرنیٹیو ہے. جیسے وضو کر کے سارے کام ہو سکتے ہیں، غسل کر کے ہو سکتے ہیں، تیمم کر کے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تم پہ نرمی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے بخشش کا سامان کرنا چاہتے ہیں، تمہیں عبادت کا موقع دینا چاہتے ہیں. لہٰذا نرمی یہی ہے کہ تیمم کر کے جو چاہو پھر کرو، اس کے ساتھ جو عبادت بھی نفل ہو یا فرض ہو، ایک ہو یا چار ہوں، پھر آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. یہی سب سے آسان ہے، یہی عام فہم ہے اور یہی سب سے بہترین ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.